مجھے پاکستان سے عجیب عجیب قسم کی میسیجز آ رہی ہیں جو میں ویڈیو بناتا ہوں کہ جی آپ جو طریقے بتا رہے ہیں تو یہ فراڈ ہے۔ اور میرے بھائی آپ جو بھی باتیں کر رہے ہو نا، آپ وہ میرے فالوور میں سے نہیں ہو، آپ وہ ایجنٹ ہو جن کی روزی کو میں نے لات مار دیا، جن کی روزی کو میں اس وقت سٹاپ کر رہا ہوں۔ آپ وہ ایجنٹ ہو، کیونکہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں میں وہ ہر ایک کو فراڈ سے بچانے کی بتا رہا ہوں، تاکہ آپ اس طریقے سے باہر آ جائیں کہ اس میں فراڈ نہ ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو، اور آپ جس مقصد کے لیے آتے ہو اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ۔ آپ اتنی محنت کرتے ہو، غریب انسان ہے وہ، محنت کرتے ہو، ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہو، لیکن اگر آپ نے یہ طریقے استعمال کر لیے جو غلط ہیں، اس سے آپ پھنس جاؤ گے۔ تو یہ کون سا فراڈ ہے؟ اگر میں آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہوں، یہ فراڈ ہو گیا؟ پھر تو یہ تمام جتنے ہمارے امام ہیں جو آپ کو جنت کے لیے جو صحیح راہ سے بتا رہے ہیں، پھر سب فراڈ ہو گیا۔ اب بھائی صاحب آپ یہ دیکھیے، آپ پہ اللہ کا اس وقت بڑے افسوس کی بات ہے، میں خود بھی اسی ملک سے تعلق رکھتا ہوں، آپ لوگوں پر اس وقت اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں پر سب لوگ ظالم ہیں۔ ایک افسر جس کو گورنمنٹ فری میں گھر بھی دے دیتا ہے، اس کا گیس بھی فری ہے، اس کی بجلی بھی فری ہے، وہ گاڑی بھی اس کو فری ملی ہے، اس میں گاڑی میں پیٹرول بھی فری ہے، پھر بھی جب وہ آفس میں جاتا ہے تو اس لیے بیٹھتا ہے کہ آج میں کتنے پیسے بناؤں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، نہیں، کتنے پیسے بناؤں گا، کس کا خون پیوں گا۔ غریب کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف نہیں کہ مالدار غریبوں کا نہیں سوچتے، غریب بھی غریبوں کا نہیں سوچتے۔ جو غریب 10 روپے کما رہا ہے اور جو غریب 5 روپے کما رہا ہے، وہ 10 روپے والا غریب جو 5 روپے والے غریب کو اس کو کچلتا رہے گا۔ یہ سیلاب جو آئے ہیں نا، یہ آپ کہتے ہیں جی وہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، یا آپ کہتے ہیں جی وہ گلیشیئر میلٹ ہو گئے ہیں، وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اچھا، وہ پیر بابا میں تو نہ گلیشیئر ہے نہ کوئی دریا ہے، وہاں تو ایک چھوٹی سی ندی تھی جو صدیوں سے بالکل خشک پڑی تھی، لوگوں اس میں گھر بنا دیے تھے، اور وہ وہاں پہ تو اتنے درخت بھی نہیں ہے، جنگلات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پہاڑ پہ جو 8 بار جو ہے تو اس کے بادل پھٹ گئے اور اتنا پانی آ گیا کہ اس نے پیر بابا کے تمام ولیج کو، جس میں سینکڑوں لوگ اس وقت دب گئے ہیں زمین میں۔ اور اگر آپ اب بھی ویڈیو پہ پڑے ہوئے جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے پتھر اس میں آئے ہیں کہ جس کو کرین بھی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ تو پرانے زمانے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قومیں جب تباہ ہو جاتی تھی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں، آپ پلیز میرے امت کو جو ہے تباہ نہ کرنا، اس کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹھانا۔ تو اس پرامس کے بنا پر اللہ پاک ہم پہ عذاب لاتا ہے، ہمیں تباہ نہیں کرتا، ہمیں نیست و نابود نہیں کرتا، لیکن وہ پھر اپنے جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے ایک ذریعہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو ابھی وہ کہتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا یا گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، یہ ذریعے ہیں اس کے۔ اب پیر بابا میں کون سا ذریعہ تھا؟ یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہم ظلم کرتے ہیں، اور جو آدمی آپ کو صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ ہے، اس کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جن کی روزی میں فرق آتا ہے۔ آپ نکلیں اپنے ملک سے، وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی روزی ایک جگہ پہ تنگ ہو گئی ہے تو آپ ہجرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ سب چیز تنگ ہو گئی تھی مکہ میں، تو اس نے مدینے کے لیے ہجرت کی تھی۔ ہجرت کریں، نکلیں وہاں سے، اور میرے پاس جو کچھ انفارمیشن ہے صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے کے میں آپ کو دوں گا، غلط نہیں دوں گا، لیکن نکلنے کے لیے آپ ان لوگوں سے بچیں جو آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں راستے میں۔ آپ بھی نکلیں، آپ کے بچے بھی نکلیں، اللہ آپ کو کامیاب کریں۔ یہاں پر نیشنلائزیشن کی پروسیس بھی وہ بھی بڑے جلدی ہو رہے ہیں، یہاں پر جاب بھی ہیں، یہاں پر ایڈجسٹمنٹ بھی ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں لائیو ویڈیو میں میں نے آپ کو
تقریباً 10 کے قریب امیگرنٹ ویزے ہیں بتائے ہیں، اور 15 کے قریب وہ نان امیگرنٹ ویزے ہیں۔ میں نے سب ویزوں کا نام لیا ہوا ہے کہ کس قسم کے ویزے ہیں۔ اگر آپ میں سے ان ویزے میں سے آپ کوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایسی ویزے بھی ہیں جس میں کے لیے کوئی آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اسکل ویزے ہیں۔ اگر آپ اسکلفل ہیں تو نکلے وہاں سے، آئیے امریکہ کی طرف، بالکل آ جائیں، اور ان لوگوں کی بات نہ سنیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی، یا مجھے کہتے ہیں کہ میں کیا فراڈ میں نے کیا لوگوں سے۔ میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ اگر آپ کو کسی نے اسپانسر کیا ہے امریکہ سے، آپ امیگرنٹ ہو کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا تھا کہ آپ جو ہے تو آپ نے شادی نہیں کی، اور اس میں 10-15 سال گزر گئے، اور پھر آپ نے شادی کر لی، لیکن جب آپ کا ویزا آپ کا آ گیا تھا پاکستان میں، آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو کونسلیٹ میں بتا دیں کہ میں نے شادی کی ہے یا میرے بچے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈیٹور مل جائے گا، زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے شادی نہیں کی، میرے بچے نہیں ہیں، اور آپ آ گئے، اور یہاں پہ پھر آپ گرین کارڈ کو ایڈجسٹ کریں گے، پھر آپ پاسپورٹ لیں گے، تو آپ پھنس جاؤ گے۔ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ تو سب سے بات جو میں نے ان کو بتا دیا تھا، جو مجھے کہتے ہیں فراڈ کر رہے ہو، میں نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو اگر کسی نے اسپانسر کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا کیس 10 سال میں بھی آنے والا ہے، آپ کو ویزا مل گیا، آپ کو اپنی فیانسے یا آپ کے اباؤ، آپ کے اپنے فیملی والے مجبور کر دیں کہ چاہیے امریکہ کا ویزا مل گیا، جا رہے ہو شادی کر کے جاؤ، مت کرو شادی۔ اس میں کوئی فراڈ کی بات نہیں ہے، مت کرو شادی، بغیر شادی کے آ جاؤ امریکہ، اور جب یہاں آپ کو گرین کارڈ مل جائے تو فوری طور سے واپس پاکستان جا کے شادی کر لو، اور پھر ایمبیسی میں ہر جگہ پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واپس آیا تھا پاکستان، شادی کر لی تھی لیگلی اس نے، اب بیوی کو اسپانسر کر کے لے جا رہا ہے۔ یہ فراڈ ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو میرے خیال میں اردو بھی سمجھ نہیں آتی، آپ اتنے نکمے ہو، آپ کو ایک ہی کام آتا ہے کہ میلے کو لوگوں کے جیب سے پیسے کیسے نکالوں۔ یا وہ بندہ جو مجھے لکھتا ہے کہ میں نے بھی امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، وہاں تو کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو بغیر فیس کے چلتی ہے، مجھے بتا دو۔ بات سنو، اللہ کا بڑا شکر ہے آپ نے امریکہ میں ایجوکیشن کی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کون ہو۔ آپ یونیورسٹی ڈھونڈ رہے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں یونیورسٹی، کیونکہ آپ میں ریسرچ کی قابلیت تو ہے ہی نہیں۔ امریکہ میں تو لوگ ایجوکیشن کرتے ہیں، سب ریسرچ کرتے ہیں۔ میں نے 2 ماسٹر ڈگری لی ہے، سب ریسرچ کیا ہوا ہے، اب بھی ریسرچ کرتا ہوں۔ امریکہ میں گوٹا سسٹم نہیں ہے، سب ریسرچ ہے۔ اگر آپ نے امریکہ سے ایجوکیشن کی ہے تو پھر آپ میری ویڈیوز پہ جا کر جو 2 ویڈیو ہیں، ان ویڈیو کو دیکھ لیتے، جہاں پر میں نے کیا ہے کہ فلاں یونیورسٹی ہے، فلاں اس کا نام ہے، یہ اس کا ویب سائٹ ہے، یہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ یونیورسٹی ہے، اس میں فیس نہیں ہے۔ لیکن آپ ریسرچ کے قابل تو ہو نہیں، تو مجھ پہ آبجیکشن کرتے ہو۔ خدا را اپنے فیوچر کو ٹھیک کریں، اپنے پروسیس کو ٹھیک کریں، اور لوگوں پہ جو آپ غلط قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ انہی الزامات کی وجہ سے آج آپ کو غرق ہو رہے ہو، وہاں پہ آپ تباہ ہو رہے ہو، اور آپ کے ساتھ معصوم بچے اور بے گناہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ظالم ہو۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ جو بھی آپ کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے، جو آپ کو اپنی خدمات فری میں پہنچا دیتا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو اور لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ منڈے کو میں پھر آپ کے ٹائم کے مطابق 7:30 بجے آؤں گا، اور اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے اور کوئی قابلیت ہے، کوئی جرت ہے، تو میرا واٹس ایپ کا نمبر کھلا ہے، اس پر آ کر آپ مجھ سے بحث کریں، تاکہ پورا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان اس کو سن لے، دیکھ لیں کہ میں اکثر پہ کیسے جواب دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اس وقت میرے پاس لائن پہ آ جائیں، یہ میسیجز کی ادھر میسیج کرنا چھوڑ دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔